رات آتی ہے 14 تاریخ گزر کر، اسلامی 14 گزر کر جو رات ہوتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے رات کو، برات کہتے ہیں آزادی کو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں۔ عرب کے اندر قبائل، بڑے بڑے قبائل ہیں، ان میں سے ایک بنو کلب جو ہے اس کا بھی شمار ہوتا ہے، جن کے پاس بکریاں زیادہ ہوتی تھی۔ تو بنو کلب کی بکریوں کے بال، ایک تو بکریاں پورے قبیلے کی، پھر ان کے بال کون شمار کر سکتا ہے؟ نہیں شمار کر سکتا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ کثرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے خلاصی دیتے ہیں۔ امام بہیقی نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، فقال، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، یہ جو رات ہے یہ شعبان المعظم کی نصف والی رات ہے، آدھا مہینہ جب پورا ہو جاتا ہے وہ والی رات ہے۔ وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں عتقاء من النار، آگ سے آزاد لوگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر اپنے بندوں کو کیا کرتے ہیں؟ بہت سے بندوں کو آزاد کر دیتے ہیں آگ سے۔ بعدد شعور غنم کلب، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے خلاصی دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر جو آگے الفاظ آ رہے ہیں، ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لسٹ بیان کی ہے کہ بہت سے لوگوں کی تو اس رات کے اندر مغفرت ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی تو اس رات میں بخشش ہوتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بھی انہیں معاف نہیں کرتا ہے، وہ اس رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے شک گڑ گڑاتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کرتا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر نہیں دیکھتا ہے مشرک کی طرف۔ کون مشرک؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جو مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، جو داتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا جرم ہے شرک۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں گے تو ان کے تمام اعمال کو میں ختم کر دوں گا۔ نبی تصور بھی نہیں ہے کہ ایک نبی شرک کرے گا، سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ ایک نبی سے شرک صادر ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں گے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیں گے اللہ۔ کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ تو اس مبارک رات کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا شخص ہے کینہ پرور، جو دوسروں کے لیے ہمیشہ دل میں بغض رکھا ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ وہ چالیں لڑتا رہتا ہے ہمیشہ دوسروں کے لیے، کہ کسی طرح میں دوسرے کو ہرا دوں، کسی طرح دوسرے کو نقصان پہنچا دوں، دل میں دوسروں کے لیے حسد، دوسروں کے لیے برائی کا ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں اس رات کے اندر، وہ بھی محروم رہتا ہے اس رات کی برکتوں سے۔ تو میرے بھائیوں اگر کسی کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اسے ختم کر۔ اور اسی طرح رشتہ توڑنے والا جو شخص ہوتا ہے، قاطع رحم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے، کبھی بھائی کے ساتھ لڑتا ہے، کبھی چاچو کے ساتھ لڑتا ہے، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ لڑتا ہے، کبھی پڑوسی کے ساتھ لڑتا ہے، رشتے بحال نہیں کرتا ہے، رشتے توڑتا رہتا ہے ہمیشہ۔
ایک تو اسے رشتہ یہ بدوا دیتا ہے، رحم جو ہے یہ خود بدوا دیتا ہے، رشتہ داری بدوا دیتی ہے اسے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے توڑا ہے تو اسے بھی توڑ دے۔ اور اس کے علاوہ اس رات کے اندر رشتہ داری کو توڑنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ولا الی مسبل، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہمیشہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، آگ کے اندر جلے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں تھوڑا غور و فکر کریں کہ ہم صریح ایک شریعت کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک واضح حکم ہے شریعت کا، اس کا ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے تو الٹا سٹائل ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہماری بہنوں کی ٹخنے کھلے ہوتے ہیں اور مرد جتنے ہیں ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ شریعت کا ایک واضح حکم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، اور یہ صرف نماز کے لیے حکم نہیں ہے کہ نماز کے اندر ہم نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، اپنی زندگی کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم نے شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، شریعت کا حکم ہے واضح۔ لیکن آج ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ واضح طور کے اوپر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، عموماً شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا شخص جو ہے متکبر ہوتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح والدین کا نافرمان، عاق لوالدی، جس نے والدین کو ستایا ہو، والدین کو گالیاں دیتا ہو، والدین کو تکلیفیں دیتا ہو، ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا تو آخرت میں دیں گے، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ والدین کا نافرمان جو ہے، والدین کا نافرمان دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، دنیا و آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کرتے ہیں، جو والدین کو ستاتا ہے، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، دیکھیں آج ہمارے اوپر بیماریاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، طرح طرح کے مصائب ہمارے اوپر آ رہے ہیں، طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ اقصا اباہ ادنا صدیقہ، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جب ایک شخص اپنے والد کو اپنے آپ سے دور کر لے گا اور اپنے دوست کو قریب کر لے گا تو اس وقت زلزلوں کا انتظار کرنا، اس وقت آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرنا، ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی وبا آئیں گی کہ ہماری ٹیکنالوجی بھی فیل ہو جائے گی، سمجھ نہیں سکیں گے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ عذابات آئیں گے مختلف قسم کے، وجہ کیا ہوگی؟ والدین کی نافرمانی کی۔ تو یہ والدین کا جو نافرمان ہے اس رات کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شرابی جو شراب کا عادی ہو، مدمن خمر، تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس رات کے اندر۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زانی جو زنا کرنے والا ہوتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس رات کے اندر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ الزانی حین یزنی لا یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ ایمان جیسی جو نعمت ہے وہ اس سے نکل کر سائبان کی طرح اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، دل سے ایمان نکل جاتا ہے جب وہ زنا کر رہا ہو۔ اتنا بڑا گناہ ہے زنا۔ تو زانی جو ہے اس کی بھی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند جو حدیث کے اندر چند لوگوں کا ذکر کیا ہے، چند بد نصیب بدقسمت لوگوں کا جو ذکر کیا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، کیا میرے اندر تو یہ چیز نہیں پائی جا رہی، میں تو رشتہ داری نہیں توڑ رہا ہوں، میں تو کدھر شرک نہیں کر رہا ہوں، میں تو کدھر والدین کا نافرمان نہیں ہوں۔ ہر بندہ سوچے، اور اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے فوراً توبہ کرے، اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کرے میرے پہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق ہو جائے۔